بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم فکر اقبال کا اس اعتبار سے مختصر سا مطالعہ کریں گے کہ رومی سے اقبال کا جہاں انٹریکشن شروع ہوتا ہے اور رومی باضابطہ طور پہ فکر اقبال کا حصہ بنتے ہیں، یہ کہاں سے ہے۔ اوریجنلی تو ایک بات ہمیں یہ ہمیشہ اقبال کے تناظر میں یاد رہنی چاہیے کہ اقبال کے جو والد گرامی تھے شیخ نور محمد علیہ الرحمہ، وہ ایک صوفی منش آدمی تھے اور بہت ہی عارفانہ ذوق رکھتے تھے، اور ان کے گھر میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ، ایسے بزرگ آتے رہتے تھے جو مختلف صوفیاء کرام کی کتب کا درس دیتے تھے، یعنی حتیٰ کہ جن سے بعد میں علامہ اقبال کا بڑا ایک گریز اور کشش کا ایک تعلق فکری زندگی میں جاری رہا، اور آخر تک جس کے بارے میں اقبال حقیقت کی اور سچ کی تلاش میں رہے، مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں استفسار کرتے رہے۔ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتب بھی اقبال نے اپنے اوائل زندگی کے زمانے میں اپنے گھر میں ان کے دروس سن رکھے تھے اور ان کو پڑھ رکھا تھا۔ تو رومی جو تھے یہ اقبال کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ ایک تو اقبال نے بچپن میں جو سلیبس پڑھا اور خاص طور پہ مولوی میر حسن کے پاس جو کچھ اقبال میں پڑھا، اس کا رومی ایک لازمی حصہ تھے، اور رومی سے اقبال کی آشنائی تو ان کی اوائل زمانے ہی سے تھی، اور لیکن تقریباً جو رومی بطور فکر کے اقبال کے ہاں وارد ہوا وہ آپ کو 1908 کے بعد کا جو کلام ہے حضرت علامہ اقبال کا، اس کے اندر آپ کو وہ نظر آتے ہیں، اور جو بھرپور جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ دبنگ انٹری، وہ جو رومی کی ایک وہ آپ کو دبنگ انٹری نظر آتی ہے اقبال کے کلام میں، وہ اسرار و رموز میں اور رموز بے خودی سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسرار و رموز وہ ایک بڑی زبردست اس حوالے سے قابل مطالعہ ہے، اس لیے کہ ایک تو میں یہ بیان بھی کروں گا آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بیان کر دوں کہ اسرار و رموز جس پیٹرن پہ لکھی گئی ہے، یہ وہی پیٹرن ہے جو مولانا روم کی مثنوی مانوی کا کافی حد تک پیٹرن بنتا ہے، یعنی جو اس کے اشعار کا میٹر ہے جس کو بحر یا وزن کہتے ہیں، وہ سارا وہی ہے جو مثنوی مانوی میں مولانا جلال الدین رومی نے اختیار کیا ہے۔ اقبال کی پہلی فارسی کی کتاب اسرار و رموز جو ہے وہ اسی میٹر میں، اسی وزن میں تقریباً وہ لکھی گئی ہے، اور اس کی جو جس طریقے سے اس کا ماڈل اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ ماڈل بھی تقریباً آپ کو وہی ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال وہ اسرار و رموز کی ہیڈنگز ہیں۔ یعنی اگر آپ مثنوی شریف کی، مثنوی مانوی جو جلال الدین رومی کی ہے، اگر آپ اس کی ہیڈنگز کو دیکھیں اور آپ اقبال کی باقی کتب کا موازنہ کریں اسرار خودی سے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو اسرار خودی کی ہیڈنگز ہیں یہ بھی مثنوی کی ہیڈنگ سے بہت حد تک انسپائرڈ ہیں، اور تقریباً آپ کو وہی پیٹرن نظر آتا ہے جو مثنوی مانوی میں رومی نے ہیڈنگز دینے کا اختیار کیا، وہی پیٹرن اقبال نے وہ اسرار خودی میں اپنی ہیڈنگز کا انہوں نے اختیار کیا۔ پھر اس کتاب کا جو آغاز ہے، یعنی آغاز ہی میں ایک دو بند چھوڑ کے آگے چل کے اقبال یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مجھے مولانا جلال الدین رومی نے خواب کے اندر یہ رہنمائی دی، اور تھرو انٹیوشن آپ اس کو کہیں، یا وہ ایک سچے خواب کے ذریعے مجھے رومی سے رہنمائی ملی، اور یہ ایک طویل اقبال کے کرب کی، یعنی جو ان کا فکری کرب ہے اس کی ایک داستان ہے کہ کیسے اقبال کا ارتقاء ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ پھر سیالکوٹ سے لاہور میں آتے ہیں، شعری سفر ان کا کیسے رواں رہتا ہے، پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں، پھر ایک وہ زمانہ آتا ہے جب وہ شاعری سے اکتا جاتے ہیں اور یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں شاعری چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن پھر جب شاعری کو وہ اختیار کرتے ہیں تو وہ زبان فارسی کی طرف آتے ہیں اور مثنوی کے پیٹرن کو اقبال اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے اقبال کے کچھ بہت ہی غیر معمولی تصور جو رومی کے بارے میں اقبال نے بیان کیا، اور اپنی اوپننگ یعنی کتاب کی جنرل تمہید کے بعد
جہاں سے وہ رومی کی طرف آتے ہیں اور کتاب کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہاں ایسا لاجواب خراج تحسین ہے مولانا رومی کو جو علامہ اقبال نے پیش کیا کہ انسان کے منہ سے بے ساختہ داد واہ واہ شروع ہو جاتی ہے جب وہ اقبال کے ان اشعار کو اس انداز میں پڑھتا ہے۔ اب یہ اقبال کا میرے خیال میں شاید پہلا ہی بند جو ختم ہوتا ہے، اس کے دوسرا بند جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اقبال ہی کہتے ہیں ساکیا برخیز و میدر جام کن محو از دل کاوش ایام کن۔ تو یہ فارسی تو میں اس میں اگر شامل کروں اور ایک ایک شعر کی تشریح کروں تو گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ اختصار سے میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اے ساقی اٹھ اور میرے جام میں وہ شراب ڈال دے جو دل سے زمانے کی کلفتیں دور کر دے۔ آگے چل کے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اقبال اپنے جس جام میں شراب کی بات کر رہے ہیں، یہ جام کیا ہے اور یہ شراب کیا ہے، آگے چل کے اقبال کے اپنے الفاظ میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہاں آپ یہ ذہن میں رکھ کے سنیں تو اس کا لطف دوبالا ہوگا کہ یہاں جام سے مراد اقبال کا فکر ہے اور یہاں شراب سے مراد وہ مولانا رومی کی فکر ہے۔ اور یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور آگے چل کے ایک شعر کو اقبال نے اسی بات کو بڑے ایک خوبصورت پیرائے میں بھی بیان کیا، من کے مستی حاض صحبا یشکنم، یعنی یہ جو میں مستی کر رہا ہوں یہ رومی کی اس میں خانے کی دی ہوئی شراب سے یہ ساری مستی ہے جو میرے فکر کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ زندگانی از نفس ہایش کنم، کہ یہ جو میں زندگی جی رہا ہوں یہ زندگی میری ہے لیکن اس میں سانسیں رومی کی چلتی ہیں۔ تو یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ساقی اٹھ اور میرے جام میں وہ شراب ڈال دے جو دل سے زمانے کی کلفتیں دور کر دے، وہ آتشیں شراب جس کی اصل زمزم سے ہے، وہ آتشی شراب جس کی اصل زمزم سے ہے، یعنی وہ مثنوی، وہ کلام جس کی اصل قرآن سے ہے۔ اشارہ مولانا روم کی مثنوی کی طرف ہے، وہ آتشی شراب جس کی اصل زمزم سے ہے، اس کا چاہنے والا اگر گدا بھی ہو تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایسی شراب سوچ کو اور تیز کر دیتی ہے، اور جو آنکھ پہلے ہی بیدار ہو اس آنکھ کو بیدار تر کر دیتی ہے۔ یہ تنکے کو پہاڑ کا وقار عطا کرتی ہے۔ مثنوی کی تعریف دیکھیں، مثنوی کو ٹریبیوٹ دیکھیں جو اقبال پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تنکے کو پہاڑ کا وقار عطا کرتی ہے اور لومڑی کو شیروں کی قوت عطا کرتی ہے، خاک کو سریا کی بلندی دیتی ہے اور قطرے کو سمندر کی وسعت دیتی ہے، یہ خاموشی کو شور قیامت میں تبدیل کر دیتی ہے اور چکور کے پنجے کو باز سے لڑا دیتی ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اٹھ اور میرے جام میں یہ خالص شراب ڈال اور اس طرح میری فکر کی رات پر چاندنی بکھیر دے تاکہ میں بھٹکے ہوں کو منزل کی جانب لے جاؤں اور شوق نظارہ کو ذوق بے تابی دے دوں تاکہ میں ایک نئی جستجو کے راستے میں سرگرم ہو جاؤں اور اپنے آپ کو نئی آرزو سے متعارف کروں، اہل ذوق کی آنکھ کی پتلی بن جاؤں اور دنیا کی آواز میں صدا کی طرح گم ہو جاؤں تاکہ میری متاع شاعری میں اپنے آنسوؤں کو شامل کر کے اس کی قیمت بڑھا دوں۔ اور کیا کروں؟ پیر روم کے فیض سے، پیر روم کے فیض سے اسرار علوم کے سربستہ دفتروں کو کھول دوں۔ مولانا روم کی جان کئی شعلوں کی سرمایہ دار ہے جبکہ میری چمک شرر کی مانند لمحہ بھر کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کی جلتی ہوئی شمع نے مجھ پروانے پر یورش کر دی، گویا اس کی شراب نے میرے پیمانے پر شب خون مارا۔ اور پھر کہتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد، کہ پیر رومی نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا، میری غبار سے، میری گرد سے، میری مٹی سے جلوے پیدا کر دیے،
میرے ذرے نے بیابان کی خاک سے رخت سفر باندھا تاکہ وہ آفتاب کی شعاع کو اپنی گرفت میں لے لے. میں موج ہوں اور میں نے رومی کے سمندر میں اپنا بسیرا کیا ہے. میں موج ہوں مگر میں رومی کے سمندر میں رہتی ہوں تاکہ وہاں سے چمکدار موتی حاصل کروں. میں جو اس کی شراب سے مستی حاصل کرتا ہوں، میری زندگی انہی کے دم سے ہے، یعنی زندگی میری ہے، دم اس کا ہے. اب یہاں سے آگے اقبال یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات بہت اداس تھا، پریشان تھا دنیا کے حالات دیکھ کے، اور وہ پیچھے ساری تمید ہے اس کی. اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں مولانا جلال الدین رومی کی زیارت ہوئی، اور مولانا جلال الدین رومی نے مجھے یہ گائیڈ لائن دی، اور پھر یہاں سے آگے وہ اسرار خودی کا آغاز کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اسرار خودی آگے چلتی ہے. گویا اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جو فیض میں عام کرنے لگا ہوں دراصل یہ وہ فیض ہے جو رومی کی تاثیر سے میرے وجود کے اندر ایک آتش کی مانند بھڑک اٹھا ہے. پھر آگے جب آپ جاوید نامہ میں جاتے ہیں تو جاوید نامہ کا آغاز بھی ملتا جلتا یہی ہے. یعنی وہ جب مناجات کر لیتے ہیں، مناجات کے بعد جب وہ تمہید سے بھی تھوڑا آگے گزرتے ہیں تو وہاں اقبال کہتے ہیں کہ میں اسی طرح حالات اور دنیا اور واقعات اور افکار اور فلسفہ اور علوم میں اور ملت اسلامیہ میں اور شعراء میں اور دنیا میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں یہ دیکھ کے میرا دل بڑا دکھی ہوا، اور میں اس دکھی دل کے ساتھ دریا کے کنارے چلا گیا، اور میں نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے مولانا رومی کی یہ غزل پڑھنا شروع کی. وہ جو بڑی مشہور رومی کی غزل ہے، بے کشائے لب کہ قند فروان امارزوست، بے نمائے رخ کے باغ و گلستان امارزوست، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کس دے و دد ملولم و انسان امارزوست. تو اقبال کہتے ہیں میں نے جب یہ غزل پڑھنا شروع کی میں جیسے خاموش ہوا تو میرے جب سامنے میں نے دیکھا تو مولانا جلال الدین رومی جلوہ گر تھے. اور پھر اقبال ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی جو روح ہے رومی کی اس کی نمود ہوتی ہے. اور پھر جو جاوید نامہ ہے، جاوید نامہ تو مطلب ہے کہ پورا کا پورا آپ یوں سمجھیں کہ اقبال اور رومی ان دونوں کے سفر کی داستان ہے، جس میں اقبال بتاتے ہیں کہ میں مختلف افلاک پہ جاتا ہوں اور رومی جو ہیں وہ مجھے اپنے ساتھ افلاک کی سیر کراتے ہیں، اور ان افلاک میں اقبال اور رومی یہ مختلف ارواح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور پھر وہاں اقبال کے رومی سے مکالمے ہوتے ہیں، مختلف ارواح سے جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کے رومی سے مکالمے ہوتے ہیں، وہ اقبال نے بیان کی ہے. تو جو جاوید نامہ ہے بنیادی طور پہ یہ ساری کتاب مولانا رومی کے متعلق ہے، اور مولانا رومی کی رفاقت میں یوں لگتا ہے کہ اقبال ان کی رفاقت میں اڑ رہے ہیں، مختلف افلاک پہ پرواز کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کچھ وہاں رونما ہوا اس کو اقبال جو ہیں وہ قلم بند کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی مختلف کتب میں اقبال کے اوپر رومی کے یہی اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی میں مثنوی مسافر میں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی اقبال یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وقت است کہ بکشایم میں خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ میں ری اوپن کروں مولانا رومی کے میں خانے کو، اس لیے کہ میں نے کلیسا کے صحن میں شیخ حرم کو ناچتے دیکھا، رقص کرتے دیکھا. تو اس شعر کی گو کہ تفسیر اپنی ہے اقبال کے اپنے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، جس طریقے سے یعنی جو ڈاروینین فلسفی ہے، کس طریقے سے وہ مسلمان علماء زعماء بڑے بڑے جو کیمبرج میں جا کے پڑھتے تھے وہ کس طریقے سے اس سے انفلوئنس ہو کے آ رہے تھے. تو یہ اقبال کا شعر بہت اپنے اندر معنی رکھتا ہے کہ پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. اور اس کی ایک تنقید جو ہے وہ اس وقت کے نیشنلزم کے اوپر بھی ہے، کیونکہ یہاں ہندوستان کے اندر بھی اقبال کا جو کلمی مناظرے ہو رہے تھے جن علماء کے ساتھ، تو اقبال یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو انڈین نیشنلزم کا نعرہ دیتے ہیں بنیادی طور پہ یہ مغرب کی فکر سے مرعوب شدہ لوگ ہیں،
اور یہ جو انڈین نیشنلزم ہے اقبال کے نزدیک یہ صحن کلیسا ہے، اور جو انڈین نیشنلزم کے حامی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحن کلیسا کے اندر رقص کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح اقبال ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، گسستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک، کہ تیری جو نغمے کی اور تیری خودی کے ساز کی جو تار ہے وہ اس لیے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اس لیے بجنے کی طرف اور درستگی کی طرف جا ہی نہیں سکتی، کیوں کہ رومی کے نغمے سے تو ابھی تک پوری طرح آشنا نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا جو رومی کے ساتھ یہ محبت کا سفر ہے یہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ بال جبریل میں اقبال ایک مقام پہ فرماتے ہیں، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی۔ اسی طرح آپ پیام مشرق میں جب آتے ہیں، پیام مشرق کے اندر بھی اقبال کی وہی انسپریشن رومی کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے، مرشد رومی حکیم پاکزاد سر مرگ و زندگی برما کشاد، کہ مرشد رومی جو حکیم پاکزاد ہے، یعنی ایسا صاحب حکمت جس کی طبیعت کو اللہ نے پاکی عطا کی ہے، سر مرگ و زندگی برما کشاد، جس نے مجھ پر زندگی کے اور موت کے اسرار کھولے ہیں، باقی پھر آگے طویل بات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اقبال گلشن راز جدید جو زبور عجم کا حصہ ہے اس کے اندر اقبال یہ فرماتے ہیں، شرار جستہ گیرز درونم، شرار جستہ گیرز درونم، کہ من مانند رومی گرم خونم، کہ یہ جو مادیت کی خس و خاشاک کا ڈھیر اور اس کا انبار تمہارے اوپر لگ چکا ہے، اس کو میرے اندر کی آگ لے اور اس کو جلا ڈال، کیونکہ من مانند رومی گرم خونم، کہ میرے خون کے اندر بھی اسی طرح ایک آتش جل رہی ہے جس طرح رومی کے خون کے اندر ایک آتش جل رہی تھی۔ یہ جو وہی تصور ہے سارا اقبال کا کہ عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آخری کتاب جو ہے اقبال کی وہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی جو ارمغان حجاز ہے، اور ارمغان حجاز کی رباعیات کا ہم الگ سے مطالعہ کریں گے، جس میں اقبال نے اپنی رباعیات میں، فارسی کی رباعیات میں پورا ایک چیپٹر رومی کے لیے رکھا ہے، اور اس چیپٹر کے علاوہ بھی بہت سی رباعیات ارمغان حجاز میں اس سے قبل بھی اور اس کے ماں بعد بھی ایسی ہیں جن میں اقبال رومی سے اپنا یہی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک جو میری بہت ہی پسندیدہ رباعی ہے اقبال کے رومی سے اس تعلق کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ چوں رومی در حرم دادم ازامن، ازو آموختم اسرار جامن، بدور فتنہ اسر کہن او، بدور فتنہ اسر روام من، کہ چوں رومی در حرم دادم ازامن، میں نے رومی کی طرح دنیا اسلام میں، حرم سے مراد دنیا اسلام ہے، چوں رومی در حرم دادم ازامن، میں نے رومی کی طرح دنیا اسلام میں ایک اذان دی ہے، ازوا مختم اسرار جامن، اور میں نے جو روح کے اسرار ہیں، جان کے جو اسرار ہیں وہ میں نے رومی سے سیکھے ہیں، بدور فتنہ اسر کہن او، اس کے زمانے کے پرانے وقت کے جو فتنے تھے جو اس ملت کے خلاف، اس کی فکری اساس کے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے خلاف رومی نے جہاد کیا تھا بدور فتنہ اسر روامن، اور اسر رواں کے جو فتنے ہیں ان کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، یعنی اپنے زمانے میں فکری مجاہد رومی تھا اور آج کے زمانے میں فکری مجاہد میں ہوں، اور یہ وہی گونج ہے جو آپ کو اقبال کے اس اردو شعر کے اندر نظر آتی ہے جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اور کہتے ہیں کہ آج جو آگ اسی نمرود نے بھڑکا رکھی ہے اس میں سنت خلیل کو زندہ کرتے ہوئے میں اس آگ کے اندر کود گیا ہوں۔ تو اس طرح کی اور بھی
اقبال کے بہت سارے اشعار ملتے ہیں، وہ اس فکری دنیا کو، اس فکری جنگ کو وہ خیبر کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی وہی انتری، کہ نہ میدان بدلا نہ حریف پنجہ شکن بدلے، مد مقابل بھی نہیں بدلے، فطرت اسد اللہی بھی وہی ہے اور مرحبی و انتری بھی وہی ہے۔ یہاں اقبال اسلام کی اس اساسی فکر کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو اسلام کی اساسی فکر ہے، خیبر کے مارکے میں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وجود اقدس سے نمودار ہوتی ہے، اور ان کے سامنے جو باطل کی قوت ہے وہ مرحب کے صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اسلام کی وہی روح جو ہے اس کی نمائندگی میں کرتا ہوں۔ میں، اقبال کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس اسلام کی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اسلام اصل ہے، وطنیت اصل نہیں ہے، اور میرے سامنے مرحبی بھی وہی ہے، یعنی جو مرحب کے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرح حریف پنجہ فگن ہے۔ ایک اور مقام پہ اقبال کی یہی گونج جو رومی سے وہ استعارہ لیتے ہیں وہی آپ کو سنائی دیتی ہے کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ تو اقبال رومی سے بھی وہی چیز اخذ کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہی چیز اخذ کرتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی وہی چیز اخذ کرتے ہیں کہ اصل کام یہ ہے کہ آپ اپنے عہد کے فتنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں آپ اپنی آذان جو ہے وہ بآواز بلند۔ آخری قابل غور نکتہ ارمغان حجاز کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اب 1908 سے رومی باضابطہ اقبال کی فکر میں آ جاتا ہے اور 1938 تک اقبال کی فکر کا حصہ رہتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس نابغہ روزگار نے، جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا، دنیا اسلام کا سب سے بڑا مفکر ہے، 30 سال تک وہ رومی کے فکر سے استفادہ کرتا رہتا ہے، تو کتنا بڑا ذخیرہ ہے اقبال کی فکر میں رومی کا، کتنا بڑا بسیرا ہے رومی کا اقبال کے قلب کے اندر۔ اس کو کھوجنا، اس کو تلاش کرنا، اس کے نکات سمجھنا یہ بہت آسان نہیں ہے، لیکن ایک دلچسپ سفر ہے۔ اس دوران انسان پہ علم کے، حکمت کے، وزڈم کے بہت سے فلک نمایاں ہوتے ہیں، جن کا نظارہ، جن کی دید، جن کی تجلی اور جن کو دیکھنا انسان کو نئی دنیاؤں کے اندر لے کے جاتا ہے۔ انسان کے قلب پہ، ضمیر پہ، عقل پہ، ہر چیز کے اوپر ایک روشنی، ایک ہدایت اور یقین، تیقن، ایمان، یہ چیزیں انسان کے اندر پختگی پیدا کرتی ہیں، اور اس ساری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ نئے پہلوؤں پہ گفتگو کرتے ہیں۔